الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، جو مہینہ ہے یہ مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم حرام، اور عیسوی سن کے اعتبار سے جو مہینہ چل رہا ہے وہ ہے اگست کا. دونوں مہینوں کو اگر دیکھا جائے تو دونوں میں مسلمانوں کی بڑی قربانیاں پیش کی گئی. محرم الحرام یہ اسلامی مہینوں کا ابتدائی مہینہ ہے، اور اگست میں 15 اگست 1947 میں دیش آزاد ہوا. ہمارے نوجوان آج ہمارے دیش کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ابھی 2-4 دن پہلے ہماری مسجد میں پروگرام ہوا تھا عظمت شہدائے اسلام کانفرنس کے نام سے. تو حضرت مولانا نے بڑی طوالت کے ساتھ بڑا مفصل بیان کیا تھا حضرت خلفائے راشدین کی شہادت کے اوپر کہ 4 خلفاء میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جن کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، باقی تینوں خلفاء راشدین کو شہادت نصیب ہوئی. تو مجھے بات کرنی ہے شہدائے وطن کے تعلق سے. پہلے کیا ہوتا تھا، نوجوان ناول پڑھتے تھے، اس کے بعد ریڈیو آئے تو ریڈیو پہ نوجوان چپک گیا، اس کے بعد ٹی وی آیا تو ٹی وی سے چپک گیا. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو آج ہمارا نوجوان انٹرنیٹ سے چپک گیا. ہمارے اکابر کی تاریخ کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم سننا چاہتے ہیں، نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. جبکہ جو حضرات مدرسوں میں پڑھے ہیں یا جو علماء سے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اکابر کے صوالح و واقعات، ان کے حالات کو پڑھے. اس سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے اور ایک کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ملفوظات اکابر کے چاہیے کہ آدمی پڑھے. اللہ والوں کے ملفوظات پڑھنے سے بھی ایک نورانیت ملتی ہے. جیسے قرآن پڑھیں، قرآن نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس کی نورانیت دل کے اندر اترتی ہے. ایسے ہی احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آدمی پڑھے، اس کی نورانیت بھی دل میں اترتی ہے. تو ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. بس ہم لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمارا جو دیش ہے اس تاریخ کو آزاد ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کے نام ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیے گئے ہیں پری پلاننگ کہ ان لوگوں نے قربانیت دی ہے اور دیش ہمارا آزاد ہو گیا. بس اتنا ہمارے ذہنوں میں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کن لوگوں نے کیسے قربانی دی ہے. ہندوستان میں انگریز آیا سن 1600 میں، اور جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی ہے وہ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وادری، انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے 1754 میں. کہاں 1754 اور کہاں 1947، کئی سو سال کا فرق ہے. ہمیں صرف یاد رکھایا گیا ہے کہ ہم صرف 1947 کو یاد رکھیں، باقی پیچھے تاریخ کو بھول جائیں. تو علی وادری نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور انگریزوں کلکتہ کے رہنے والے تھے. کلکتہ میں مقابلہ ہوا 1754 میں، اور ان کو اپنے سامنے سے بھگا دیا. وہ جا کر کے جو ان کا کلکتہ میں مرکز تھا وہاں جا کر کے انگریز چھپے. اس کے کچھ سال کے بعد دنیا سے کوچ کر گئے علی وادری. اس کے بعد زمانہ آیا نواب سراج الدولہ کا. 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ کی، اور چونکہ
یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، اس واقعے کو اتنا فاجعہ اور اتنا درد مندانہ کیوں مانا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس شہادت کو کرنے والے اپنے لوگ تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور نواب سراج الدولہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو دغا دینے والے بھی اپنے ہی لوگ تھے، جس کی وجہ سے ان کو شکست بھی ہوئی اور وہ بعد میں شہید بھی کر دیے۔ اس کے بعد فتح علی خان، میسور یا ہندوستان کا شیر فتح علی خان، شاید نام بھی کسی نے سنا ہوگا، جن کو ہم یاد کرتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ ان کا اصلی نام ہے فتح علی خان، ان کے والد صاحب کا نام حیدر علی خان۔ انہوں نے 1783 1784، اس کے بعد پھر ایک جنگ بیچ میں اور ہوئی، اور اس کے بعد 1799 میں آخری جنگ ہوئی ان کی، جس میں وہ شہید کر دیے گئے 1799 میں۔ اور ان کی رعب اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا شہید کر دیا گیا اور وہ میدان کارزار میں پڑے ہوئے ہیں، کسی انگریز کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے ان کو جا کر کے یہ دیکھ لے کہ جان باقی ہے یا جان جسم سے نکل چکی ہے، کہ روح جسم میں باقی ہے یا نکل چکی، کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی۔ اتنا رعب و دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ بلکہ شیخ الہند مولانا محمود الحسین رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ ولیوں کے بھی ولی تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کتب اور ابدال کا درجہ رکھتے تھے، کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا رعب اور اتنا دبدبہ دیا تھا۔ 3 دن تک ایسے پڑے رہے، 3 دن تک۔ 3 دن ہونے کے بعد انگریزی جو کمانڈر تھا اس نے ہمت جٹائی اور وہ جا کر کے وہاں پہنچا اور اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا کہ جان باقی ہے کہ نہیں۔ جب دیکھا، چیک کیا تو پتہ چلا کہ روح جسم کو چھوڑ چکی ہے، جس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ تب اس نے اپنا جھنڈا اٹھایا اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر رکھا اور کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ایک آدمی جب تک زندہ تھا تب تک انگریزوں کو یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ ہندوستان آج سے پورا کا پورا ہمارا ہے۔ ایک آدمی شہید ہوا ہے کہ ان کو ہمت ہو گئی کہ آج سے پورا کا پورا ہندوستان پر قبضہ ہمارا ہے، کہ اب سے ہماری حکومت چلے گی۔ اس کے بعد وہ بڑھتے ہوئے دلی تک پہنچے انگریز، کلکتہ، بنگال، بہار ہوتے ہوئے، میسور ہوتے ہوئے پھر پہنچے دلی۔ سن 1806 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا۔ یہ سب سے پہلے فتویٰ جاری کرنے والے ہیں انگریزوں کے خلاف۔ انہوں نے فتوے میں لکھا کہ اب پورا کا پورا ہندوستان غلام بن چکا ہے انگریزوں کا، اب ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے دیش کے لیے لڑے اور اس دیش سے انگریزوں کو بھگایا جائے، آزاد کیا جائے ہندوستان کو۔ انہوں نے فتوے میں لکھا، اور جو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا تھا، جو انہوں نے ایک خاکہ سجایا تھا کہ ہم انگریزوں سے آزاد کرائیں گے، اس طریقے سے کرائیں گے، پھر اس کو جو ایک ترتیب دینی تھی، جو ایک نظام بنانا تھا، اس کا وقت آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مذہب اسلام ہمیں ہمارے وطن سے محبت کرنا، یہ مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر وطن سے محبت نہ سکھاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا ہے اور مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب شہر سے مکہ المکرمہ کی سرحد سے باہر آئے ہیں تو مکہ المکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ کہا کہ میں آپ مکہ المکرمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ میرے باپ دادا کا شہر ہے، کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، کہ لیکن میرے قوم کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ کی آنکھیں نم تھی۔ مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے اپنے وطن سے محبت کرنا، اور چونکہ مذہب اسلام فطری دین ہے اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے فطرت کے اعتبار سے آزاد۔ مذہب اسلام فطری دین ہے اور فطری طور پر ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ مسلمان غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار رہیں، کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگائے، آزاد کرے۔
کہ 1806 میں فتویٰ دیا گیا۔ اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ جو خاکہ تیار کیا تھا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ سید شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو لے کر کے آگے بڑھے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ ایک تحریک چلائی۔ سن 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے، 5 یہودی لکھتے ہیں، یہودی اپنی تاریخ